بھی قبول ہوتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ اتنا انتظار کر رہے ہو۔ مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پر رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ رب کا فضل تمہارا انتظار کر رہا ہے، کب تم اسے مانگو، کب تم اس قابل ہو کہ وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے۔ فضل مانگنے سے ملتا ہے، اور تمہارا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فضل ازل سے تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ بس دل کی آنکھیں کھلی رکھنا کہ جب کبھی ظاہر ہو، جہاں دل لبیک کہہ دے وہیں سر کو جھکا لینا، عاجزی اپنا لینا، یہی بندگی ہے، یہی مقام ہدایت ہے، یہی مقام محبوبیت ہے، اور یہ مل جانا بھی بڑے نصیب کی بات ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارا کا سارا انحصار اسی پر کر لیں، اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا، وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا، اس کی یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنے غم کی تشہیر نہیں کی، بلکہ فرمایا تھا، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا،
اور اللہ سے جیسا کہ میں واقف ہوں تم نہیں جانتے۔ اپنا غم اپنا دکھ صرف اپنے رب کو بتائیں، اسی سے فریاد کریں۔ ایک وہی تو ہے جو ہر دعا کو سنتا ہے اور پھر دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ پریشان نہ ہو؟ میں سب سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں تک لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہتر اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں ابھی بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد آج جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔
اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم دعا مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی رکھ لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ آپ برسوں کا بوجھ ایک سجدے سے ہلکا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خالص ہے کہ خاموشی سے سر جھکا لیں، کچھ نہ کہیں تو وہ دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے جس کا مقابلہ دنیا کے کسی عیش و آرام سے نہیں۔ اللہ کو بندے سے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو۔ جب کوئی اسے بلا دے تو وہ بہانے دیتا ہے خود کو یاد کرنے کے، کبھی تکلیف دے کر، کبھی کہیں الجھا کر، تاکہ بندے کا اس سے تعلق بنا رہے۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا کر بھی واپس آئے گا۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی تقسیم ہمیشہ عدل اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ انسان جلد باز ہے، چیزوں کے چھن جانے پر مایوس ہو جاتا ہے، رشتوں کے دور ہونے پر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ جو تمہارا مقدر ہے وہ تم سے چھین ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، آپ کہہ دیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، یعنی جو لکھ دیا گیا ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گا، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی جب بندہ اپنی ساری فکریں، خوف، کمزوریاں اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لمحے آتے ہیں جب انسان بے بس محسوس کرتا ہے، جب تم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہو، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جب کوئی نقصان یا غم دل کو ہلا دیتا ہے، تب یہ آیت دل کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ اللہ ہی بہترین حافظ ہے، وہی جو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور ہر اس نقصان سے بچاتا ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ ایک آیت حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس وقت کے الفاظ ہیں جب وہ اپنے بیٹے بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے لگے۔ ایک باپ کا دل کانپ رہا تھا، اس نے پہلے ہی ایک بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھو دیا تھا، اب دوسرے بیٹے کے لیے خوف اور بے چینی فطری تھی، مگر اس لمحے انہوں نے ایک عظیم جملہ کہا، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ جملہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ یقین اور ایمان کا اعلان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب انسان اپنی طاقت، عقل اور اختیار سے آگے بڑھ جاتا ہے، جب اس کے ہاتھ کچھ نہیں رہتا، تب سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا ہی اصل ایمان ہے۔ یہ آیت ان سب کے لیے امید ہے جو تنہا ہیں، جو جد و جہد کر رہے ہیں، جن کی دعائیں ابھی قبول نہیں ہوئیں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے صبر کو بھی،
تمہارے آنسوؤں کو بھی اور تمہارے ایمان کو بھی، اور جب وقت آئے گا وہ تمہارے صبر کا بہترین بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ بصیر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، اور کبھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سے اپنا تعلق بنائے رکھیے۔ اللہ سے تعلق کی ایک نشانی شاید یہ بھی ہے کہ انسان پلٹ پلٹ کر اس پاک ذات سے رجوع کرتا ہے، گناہوں سے لتھڑا گرتا پڑتا واپس اسی رحمان کی چوکھٹ پر آتا ہے۔ جب تک بادشاہ نہ چاہے غلام کیسے دربار چھوڑے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ اللہ ہمیں بلاتا ہے اپنی طرف۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اسے چاہے، ہر محبت کو فنا ہے، پر رحمان سے محبت بقا ہے، دونوں جہاں میں بقا۔ زندگی میں کچھ چیزیں وقتی طور پر تم سے دور کی جاتی ہیں تاکہ تم سیکھ سکو، سنبھل سکو، یا شاید اپنے رب کے زیادہ قریب آ سکو۔ جب بندہ کسی شے کے جانے پر بھی اللہ پر یقین قائم رکھتا ہے تو اللہ وہی چیز اس کے پاس بہتر صورت میں واپس بھیج دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص، وہ موقع یا وہ خواب جسے تم نے کھو دیا ابھی تمہارے لیے مناسب نہ ہو، لیکن اللہ کی تاخیر ہمیشہ خیر میں ہوتی ہے۔ جب تم اپنے رب پر بھروسہ رکھ کر خاموش رہتے ہو تو تم دراصل اعلان کرتے ہو کہ میں جانتا ہوں میرا رب انصاف کرنے والا ہے، اور جو میرا ہے وہ کسی صورت ضائع نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو بس یقین رکھو۔ دعا کے بعد بے یقینی نہ لاؤ۔ تمہاری فریاد، تمہاری خاموشی، تمہاری بے بسی سب اللہ جانتا ہے۔ وہ قادر ہے تمہاری تقدیر کو پل میں بدلنے پر۔ وہ رب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور تمہارا بھی۔ یقین رکھو، کیونکہ جس کے لیے تم ہاتھ اٹھاتے ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن اللہ کی رضا کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب چیزیں ہمارے حق میں نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیتے ہیں، جب ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اللہ ہمارے حق میں وہی کر دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اور جب ہم اس کی رضا کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہاری مشکلات آسان ہوں اور تمہاری زندگی سکون میں آئے، تو سب سے پہلے اللہ کی بات مانو، اس کے احکام پر چلو اور اس کی رضا کو اپنی پہلی ترجیح بنا لو۔ پھر دیکھو کیسے تمہاری چاہتیں خود بخود پوری ہونے لگتی ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہر کام کو سنوار دیتا ہے، اور اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو ایسا نوازتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ہمارے آنسوؤں کا صلہ خوشیوں میں دیتا ہے، ہماری تنہائیوں کا بدلہ اپنی قربت سے دیتا ہے، اور ہماری دعاؤں کا جواب بہترین وقت پر بہترین طریقے سے دیتا ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رب صرف دینے والا نہیں بلکہ محبت سے دینے والا ہے۔ وہ زخم بھی دیتا ہے
مگر مرہم بھی خود رکھتا ہے۔ وہ آزماتا ہے مگر ساتھ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھلے رکھتا ہے۔ یقین جانو، اگر دل سے مان لو کہ وہ رحمان اور رحیم ہے تو ہر آزمائش میں سکون اور ہر نعمت میں شکر خود بخود آ جائے گا۔ سنو، یہاں تک اللہ لے کر آیا ہے، آگے بھی وہی لے کر جائے گا۔ یہ جملہ محض تسلی نہیں بلکہ ایک ایسا یقین ہے جو دل کے اندر تک اتر جاتا ہے۔ کبھی لمحہ بھر کو رک کر سوچو، تم آج جہاں ہو وہاں تک پہنچنے میں تمہاری اپنی طاقت تھی؟ نہیں، وہ رب ہی تھا جو تمہیں قدم قدم پر آنسو با آنسو، خوف اور امید کے بیچ سے نکال کر یہاں تک لایا ہے۔ کتنی راتیں تھیں جب تم روئے، دعا مانگی اور لگا کہ شاید کچھ نہیں بدلے گا، مگر وقت گزرا، زخم بھرے، حالات نرم پڑے اور تم آج بھی کھڑے ہو۔ یہی تو ثبوت ہے کہ تم اکیلے نہیں تھے، اللہ تمہارے ساتھ تھا۔ وہ تمہارا سہارا بنا، تمہارا خاموش مددگار۔ جب سب چلے گئے وہ ٹھہرا، جب سب نے انکار کیا اس نے قبول کیا۔ تو جب دل گھبرائے، جب سب کچھ بکھرتا محسوس ہو تو اپنے دل سے کہو، جس رب نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہی آگے بھی لے جائے گا، اور وہ ضرور لے جائے گا۔ بس اس پر بھروسہ قائم رکھو، کیونکہ وہی رب ہے جو بندے کو کبھی آدھے راستے میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یعنی کبھی دیر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ تمہاری پسندیدہ چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم تیار ہوتے ہو، جب تمہارے ایمان کا درجہ اس نعمت کے قابل بن جاتا ہے۔ بہت بار ہم جلدی میں دعا مانگتے ہیں مگر اللہ دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں وہ چیز ملنے کے بعد نقصان نہ ہو بلکہ سکون اور برکت ملے، کیونکہ اللہ نہ صرف تمہاری خواہشات جانتا ہے بلکہ تمہارے انجام کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اگر آج تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے پاس نہیں تو یہ مایوسی کا وقت نہیں بلکہ تیاری کا وقت ہے۔ اللہ تمہاری بات سنتا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تمہارے حق میں سب سے بہترین وقت پر تمہیں نوازے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں شیطان کس انسان کو اللہ کی طرف سے نا امید کر دیتا ہے؟ جس کا خیر خواہ صرف رب ہوتا ہے، شیطان اسی واحد کا رہبر ہوتا ہے۔ شیطان اسی واحد شخص کو برگلاتا ہے جس پاک دل میں اللہ کی پاک محبت بستی ہو۔ وہ ہرگز اس ناپاک دل کو نہیں برگلائے گا جس ناپاک دل میں پہلے سے ہی شیطان کی حکومت ہو، اور وہ پھر سے پاک دل میں اللہ کے لیے بغض، بدگمانیاں، نا امیدی جیسے وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ وہ پاک دل اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اس کے نقش قدم پر چلنے لگے، اور تب اللہ اور انسان کی پاک محبت کے درمیان شیطان اپنی خفیہ جنگ کا آغاز کرتا ہے۔ انسان شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں کو اللہ سے کی اپنی دعاؤں کی دیری کے جواب میں نہ سمجھ کر اللہ کی حکمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اور تب انسان شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں کو اللہ کی پاک محبت پر فوقیت دے دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور پتہ ہے انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے اور اس کی اللہ سے کی پاک محبت بھی اپنی ذات کی ضروریات تک محدود ہوتی ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان عارضی خواہشات کا پتلا ہے۔ جب تک اس کی خواہشیں اس کو عطا ہوتی جائیں گی
اللہ اس کے لیے بہترین خیر خواہ ثابت ہوتا چلا جائے گا، اور وہ جلد بازی میں اللہ سے جلد از جلد اپنی ادھوری دعاؤں کی تعبیر کی طلب دریافت کرے گا۔ پر اگر اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بھی دیری ہو جائے تو وہ فوراً دل ہی دل میں اللہ کے لیے بدگمانیاں پال لیتا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے، اور چلتے چلتے اپنے ہی پیروں کو لہو لہان کر لیتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی راہ پر چلنے والے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے داغدار ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان اور اللہ اس کے بندے کے درمیان کی پاک محبت کا کھلا دشمن ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے پاک دل سے اللہ کی پاک محبت کو مٹا کر اس عارضی دنیا کی عارضی محبت کی چاہ کو اس کے پاک دل میں ڈال دیتا ہے، اور اس کا زندہ دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردہ کر دیتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ کی پاک محبت ہی نہ ہو، بھلا شیطان اس ناپاک دل کو وہ کیا گمراہ کرے گا؟ وہ دل تو پہلے سے ہی گمراہیوں میں لپٹا ہوا ہے، اور انسان کی بد نصیبی اس کے ماتھے پر محراب کے نشان کی نہ ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی بد نصیبی اس کے دل میں اللہ کی پاک محبت کے نہ ہونے سے، اس کے زندہ دل کے مردہ ہو جانے سے ہوتی ہے۔ اور وہ ہر دل خسارے میں ہے جس دل میں اللہ کی پاک محبت کے بجائے اس عارضی دنیا اور اس میں بسنے والے عارضی شہاروں کی ہو۔